اس لیے میرا دوست، سب سے بڑی بات ہے قرآن کا مسئلہ بیان کرنا۔ فضائل بے شک بیان کر، لیکن فضائل کا بھی اس وقت تک نتیجہ نہیں نکلے گا جب تک قرآن مقدس کا مسئلہ بیان نہ ہو۔ اور سارا جھگڑا اسی پہ ہے۔ اور جب قرآن کا مسئلہ آئے گا پیغمبر کی طرز پہ، پھر آپ کے حامی تھوڑے ہوں گے، دشمن زیادہ ہوں گے، پھر واہ واہ کرنے والے تھوڑے ہوں گے اور گالیاں نکالنے والے زیادہ ہوں گے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پیارا پیغمبر اپنی زبان، پیاری زبان سے مسئلہ بیان کرے، آپ کو گالیاں دی جائیں اور تمہیں واہ واہ کی جائے، آپ کو پتھر مارے جائیں اور تمہارے گلے میں ہار ڈالے جائیں۔ یہ ہار تب ڈالے جاتی ہیں، یہ واہ واہ کے نعرے تب لگائے جاتے ہیں کہ جب قرآن کا مسئلہ چھپا دیا جائے اور قرآن کے مسئلے کو یا طرز بدلا دی جائے، گول کر دیا جائے یا اس کو چھپایا جائے۔ اگر قرآن کو قرآن سمجھ کے بیان کرے تو پھر یہ مسئلہ ہی ایسا ہے کہ اس پہ دشمن زیادہ ہوتے ہیں، چاہنے والے لیکن ہوتے پکے، ہوتے کم ہیں لیکن ہوتے بڑے پکے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ خیر، یہ تو ایک لمبا مضمون چھڑ گیا۔ اللہ رب العزت نے جہاں قرآن کا جو آیت میں نے پڑھی، یہ سورۃ الجن ہے اور اس کی ابتدا ہے، اور سورۃ الجن میں ویسے 6 مسئلے بیان ہوئے پوری سورت میں، ان میں ایک مسئلہ ہے فضیلت قرآن کا، قرآن پاک کی عظمت کا، اور 5 قرآن کے مسائل کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ قرآن مقدس کی ایک فضیلت ذکر کی اور 5 مسئلے ذکر کیے۔ سورہ جن میں کل 6 مسائل، 6 نمبر بن گئے۔ 6 یہ کیا کہتے ہیں کہ جن غیب جانتی ہے، کوئی انگوٹھے پہ سیاہی لگا کے بیٹھا ہے لانتی، اور جنوں کے بادشاہ کو بلا رہا ہے، کوئی جناب چرخا کاٹتا ہے، کوئی الٹے سیدھے وظیفے پڑھتا ہے، چوری شدہ مال بتاتا ہے، تیرا بکری۔ تم نے نہیں سنا میرے نبی کا فرمان؟ آپ نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد۔ جو آدمی نجومی کے پاس آئے، کسی کاہن کے پاس آئے، کسی عامل کے پاس آئے، جو بے ایمان کہتا ہے میں قرآن دیکھ کر حساب کرتا ہوں، لال کتاب دیکھ کر حساب کرتا ہوں، اگر اس طرح کسی عالم کے پاس، عامل کے پاس آیا، کسی ملا کے پاس آیا، کسی صوفی کے پاس آیا، کسی نجومی کے پاس آیا، کسی عراف کے پاس آیا، کسی ہتھیلیاں چیک کرنے والے طوطے والی سرکار اس کے پاس آیا، کسی اور پتریاں مدریاں والی سرکار کے پاس آیا، میرے محبوب نے فرمایا فصدقہ، اس کی ایک بات میں بھی تصدیق کی، فقد کفر، وہ پکا کافر ہے۔ اب یہ فتویٰ میرا نہیں، کہتے ہیں کہ فتویٰ بڑا لگاتی ہے، ہم فتویٰ سناتی ہیں، جو بے ایمان پچا نہیں سکتے۔ ہم فتویٰ لگاتے نہیں، ہم فتویٰ سناتی ہیں۔ ہم کافر بناتے نہیں، ہم کافر بتلاتی ہیں۔ کہتے ہیں جی اس نے ہم پہ فتویٰ لگایا، تو میں نے کہا مسلمان ہو جانا، تو مسلمان ہو جا، تجھ پہ فتویٰ لگے گا نہیں۔ کہتے ہیں جی یہ فتویٰ مانے تو پھر مسلمان رہے گا کون؟ تو میں نے کہا تو جنت کا وہاں دروغہ لگا ہوا ہے، جس نے جنت بنائی ہے اس نے خود بتلایا ازلفت الجنت للمتقین، جنت مشرکوں کے لیے نہیں بنی،
جنت بدعتیوں کے لیے نہیں بنی، جنت کافروں کے لیے نہیں بنی، فرمایا جنت ہے صرف مومنوں کے لیے، اور مومن وہ ہے جو قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، پیارے پیغمبر کی زبان پہ یقین رکھتا ہے۔ اب امام سے بتاؤ یہ فتویٰ کس کا ہے؟ امام کائنات کا، یہ دنیا کے کسی اور مفتی کا فتویٰ نہیں، یہ اس مفتی کا فتویٰ ہے جو ابھی فتوے کے لیے زبان کو حرکت نہیں دیتے، وکیل ہی یا رب کی تصدیقیں پہلے آ جاتی ہے۔ وکیل میرا پیغمبر تیرے بولنا دی قسم، تیرے ہوٹ ہلامر دی قسم، اللہ پہلے تصدیقیں کر دیتا ہے، یہ اس کا فتویٰ ہے۔ اس لیے فتوے سے بچ اور ایسی شرارتیں چھوڑ دے۔ من اور جہاں البحر الرائق میں اللہ فقہائے احناف پہ رحمت کرے، انہوں نے صاف لکھا اگر چوری شدہ مال کے متعلق کہتے ہیں مجھے جنوں نے بتلایا تب بھی کافر ہے، کہتے ہیں جنوں نے خبر دی تب بھی کافر ہے۔ کیوں؟ فرمایا جن بھی غیب جانتے، جنوں کو غیب کا کیا پتہ؟ اللہ نے مستقل ایک واقعہ ذکر کیا حضرت سلیمان کا، مستقل واقعہ ذکر کیا، جنات ہیکل سلیمانی تیار کر رہے ہیں، مستری بھی جن، مزدور بھی جن۔ آج بھی جو مستری شستری ہیں ان پر جن اکثر ہوتی، یہ کوئی وہی اثر آ رہا ہے، مستری بھی جن، مزدور بھی جن۔ حضرت سلیمان ہیکل تیار کرا رہے ہیں۔ خیر لمبا واقعہ، حضرت سلیمان کی موت کا وقت آ گیا، وہاں پیغمبر سلیمان ہے، موت کا وقت آیا، نہ اسرائیل کے بس میں ہے نہ حضرت سلیمان کے بس میں ہے، ہیکل سلیمانی درمیان میں ہے۔ اتنا عرض کرتا ہے کہ یہ جو جن ہے مستری مزدور، اگر ان کو پتا چل گیا میری موت کا تو یہ تو جو بنا ہے اس کو بھی اجاڑ دیں گے۔ تو آنے والے نے کہا یہ ہمارے بس کی بات نہیں، ایک سیکنڈ بھی نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، نہیں ہو سکتا۔ فرمایا مجھے یہاں کھڑا کر دو محراب میں اور آرام سے میری روح نکال دو۔ پیغمبر سلیمان محراب میں کھڑے ہوئے، لاٹھی کی ٹیک پر، ڈنڈے مبارک کی ٹیک پر، عصا کی ٹیک پر روح نکل گئی۔ اب کیا کس کس کا رونا روئے؟ آج لوگ کہتے ہیں نبی کی روح نکلتی نہیں ہے، اوپر اوپر موت آتی ہے، خدا تمہیں ہدایت دے۔ روح نکل گئی، پیغمبر کا وجود اس لاٹھی کی ٹیک پہ رہا، اور یہ کسی بابے کی کتاب کا حوالہ نہیں، یہ رب کی کتاب کا مسئلہ ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ پیغمبر کا وجود ڈنڈے لاٹھی کی ٹیک پہ رہا، میت وجود، روح نکل گئی۔ جن ڈرے رہے اور کہتے بڑا غصے میں ہے، ابھی باہر نہیں آ رہا، جلدی کرو جلدی کرو، یہ تو باہر آیا تو ہمیں ایک کو بھی سالم نہیں چھوڑے گا، تو سب کو مارے گا۔ سال پورا گزر گیا، پورا سال، کانا سنتن کاملا، اسی حالت میں ہیکل تیار ہو گیا۔ اللہ نے دیمک کے کیڑے کو آرڈر دیا کہ وہ ڈنڈے کو کھانا شروع کر دے۔ ڈنڈے کو کھانا شروع کیا دیمک نے۔ جب ڈنڈا نیچے سے گل گیا تو فلما خرّا، حضرت کا سالم وجود نیچے گر گیا۔ توجہ ہے، موت کے بعد کھڑا وجود بھی بغیر ٹیک کے کھڑا رہ سکتا؟ نبی پہ بھی موت آئے تو وجود کے نیچے سے ٹیک نکلی، وجود نیچے گر گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر پہ موت آئے تو جسم، اپنا جسم قیام کی طاقت بھی نہیں رکھتا، کھڑے ہونے کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ کمال تو ان بے ایمانوں کا ہے
جو کہتے ہیں قبر کے اندر نمازیں پڑھتی، اٹھتے بھی ہیں بیٹھتے بھی ہیں، قیاموں کو یہ قرآن ہے میرا بھائی، قرآن سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ فلما خرّا، نیچے سے ٹیک نکلی، پیغمبر کا وجود نیچے گر گیا، گرا، جب گرا تبینت الجن اللہ کانوا یعلمون الغیب، تبینت الجن، اللہ فرماتے ہیں جنہ دا پول کھل گیا، جنوں کا راز آؤٹ ہو گیا۔ وہ جو لوگوں کو کہتے تھے ہم غیب جانتے ہیں، فرمایا انہیں غیب کا پتہ ہوتا تو سال تک اتنی مشقت نہ اٹھاتے، اتنے عذاب مہین میں گرفتار نہ ہوتے، اور دور کی بات بھی نہیں، تیرے چولہے اور تنور والے تعویذ بھی نہ میرا دوست۔ حضرت سلیمان اس سامنے ہیکل کے محراب میں کھڑے تھے، اس کمرے کے محراب میں، لیکن جنوں کو پتہ چل سکا نہیں، اس لیے جو کہتے ہیں میں جنوں کے ذریعے چوری شدہ مال بتاتا ہوں، فلانی چیز بتاتا ہوں، اور حساب کتاب کر کے چاہے لال کتاب، سفید کتاب یا کوئی اور کتاب کا بہانہ کر کے اس طرح کی بے ایمانی، غیب دانی کا دعویٰ کر کے، اور اس طرح کا وہ دعویٰ کرتا ہے وہ بھی کافر ہے، اس کی تصدیق کرنے والا